ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عمل اگر دشوار بھی ہو تو شروع کر دے، پھر سہولت بھی حق تعالی میسر فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ہمارے اکابر تو تسہیل کا بہت قصد کرتے ہیں، مگر بعض چیز سہولت کی ہوتی ہی نہیں، کیا کیا جاوے۔ ایک شخص BA ہیں، وہ یہاں پر آئے تھے، ہیں سمجھدار شخص، یہاں سے وطن واپس جا کر لکھا کہ میرے اندر کبر کا مرض ہے، اور نفس اس کو لکھنے پر بھی تیار نہیں کہ کبر کو اپنی طرف منسوب کروں۔ میں نے لکھا کہ یہی مضمون مجھ کو 5 مرتبہ لکھ کر بھیج دے۔ 5 مرتبہ بھی نہیں لکھنے پائے کہ مرض سے شفا ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی؟ یعنی کتنا آسان حضرت نے ان کو طریقہ بتایا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا اسی علاج سے فائدہ ہو جائے۔ علاج سب کے لیے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، دنیاوی علاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں سب کے لیے۔ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نیمونیا ہو گیا، سینے میں صفرا بھر گیا اور طبیعت بہت مضمحل و کمزور رہنے لگی، تو طبیب کو بلایا۔ طبیب نے مجھے ایک نسخہ لکھ کے دیا، پہلے حکیم لوگ لکھ کے دے دیتے تھے ہاتھ میں کہ اس کو اس طرح استعمال کر لو، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے استعمال بھی کیا اور الحمدللہ صحت بھی ہوئی، اور نسخہ بھی میں نے اپنے پاس اٹھا کے محفوظ رکھ لیا۔ دوسری مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو میں نے اسی نسخے کو منگا کے استعمال کر لیا، فائدہ بھی ہوا۔ اب پھر تیسرے سال، ہر سال بارش میں حضرت کو اس قسم کی کیفیت ہو جاتی تھی، تو پھر منگا کے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بہت پریشان ہوئے۔ پھر ان کو بلایا، انہوں نے نبض دیکھی اور اس کے بعد کہا کہ اس دفعہ آپ کی سردی کا سبب وہ نہیں ہے جس کا میں نے دوا تجویز کی تھی، اس دفعہ دوسرا سبب ہو گیا ہے اور اس سبب کی دوا لکھتا ہوں۔ انہوں نے دوسری والی لکھی، وہ دوسری والی سے فوراً فائدہ ہو گیا۔ پھر اس نسخے کو حضرت نے اٹھا کے رکھ لیا۔ پھر میں ایک مرتبہ حضرت کو ضرورت پیش آئی تو یہ دوسری والی دوا منگا کے دیکھی کھا کر، پھر نہیں فائدہ ہوا۔ حکیم صاحب کو بلایا، حکیم صاحب نے پھر کہا کہ وہ کیفیت آپ کی اب وہ نہیں ہے کہ جس سے افاقہ ہو سکے، تو بدل دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ مرض کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شخص تکبر کسی اور وجہ سے کرتا ہے، ایک شخص کسی اور وجہ سے تکبر کر رہا ہے۔ اگر وہ دونوں کو ایک ہی دوا دے دی جائے تو اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا، جس کو ہونا ہے ہو جائے گا، دوسرے کے لیے دوسری دوائی ہے، اس کا علاج اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ ملفوظات، کتابوں وغیرہ میں جو معالجے ہوتے ہیں، یہ معالجے چٹکلے کے طور پر عمل کر کے دیکھ لیے جاویں کہ سب دین کی باتیں ہیں۔ فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں طبیب سے رجوع کرو، رجوع نہیں کرو اسی کے لیے بھائی یہ تو کر لیا میں تو ہو گیا، جا کے کسی کے بارے میں جیسے گزشتہ میں نے بتایا کہ سب جوتیاں سیدھی کرو، رات میں بتایا تھا کہیں، اب جوتیاں سیدھی کر ایک شخص کو جوتیاں سیدھی کرنے سے تواضع نصیب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو تکبر نصیب ہوتا ہے اسی سے۔ بعد لوگ بزرگوں کی خدمت کر کے فرعون وقت بن گئے، سمجھے نہیں؟ اتنا غرور پیدا ہوا کہ اس سے تو ان کے عام مریدین بہتر ہیں، اتنا غرور پیدا ہوا۔ تو یہ سبب نہیں ہے کہ صاحب آپ خود تجویز کر لیں ہم کہ اس کو اس طرح حل کر دیں گے، اس کو اس طرح حل کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو سلوک مبتدی ہیں، ان کے لیے تو تجویز بہت زہر ہے، نقصان دہ۔ خود تجویز مت کرو، تجویز کراؤ، پوچھو، اگر اپنے ذہن میں آ بھی رہا ہے کہ اس سے انشاءاللہ نفع ہونے کی امید ہے تو شیخ سے اس کی تصویب کرا کے عمل کرو۔ خود کرو گے اور اس کے بعد اگر فائدہ بھی ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ مرض بھی پیدا ہوگا کہ بھائی اب تو بھی بہت بڑا ماہر کامل بن گیا ہے، یہ مرض بھی پیدا ہو جائے گا ساتھ میں۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ ایک طریقہ بتایا۔ اب آدمی عصری تعلیم یافتہ تھے اور شریف تھے، حضرت نے دیکھ لیا تھا ان کو، چونکہ آ کے گئے تھے حضرت کے پاس وہ، تو اسی حساب سے ان کو ایک دوا دی کہ بس یہ میرے اندر تکبر ہے، جو آج آپ نے ایک خط بڑی زبردستی کر کے نفس پر لکھا ہے، اس بات کو، اس خط کو اپنے ہاتھ سے 5 مرتبہ اور لکھ کے بھیجیے آپ۔ تو 5 مرتبہ بھی نہیں ہونے پائے کہ مرض سے شفا ہوگی، اب اس سے زیادہ اور کیا تسہیل ہوگی یہ۔ لیکن یہ تو ایک آدمی کے لیے بہت ہلکی دوا تھی،
اور حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو بڑے عالم دین تھے، ڈھاکہ میں انہوں نے دور حدیث کی تکمیل کی، پھر مدرسے امینیہ میں کی، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں کی، پھر اس کے بعد مزار العلوم سہارنپور میں کی۔ اپنے وقت کے اکابر کے ہاں رہے اور وقت کے بڑے بڑے اساتین علم سے حدیث پڑھی، 5 جگہوں پر پڑھ کے فارغ ہوئے۔ اب پھر اس کے بعد حضرت کشمیری نے ختم بخاری کراتے ہوئے فرمایا بھائی پڑھ تو لیا آپ لوگوں نے، اب کچھ دن کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اب میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جوتیاں سیدھی کر لو یہ ایک اصطلاح ہے، یہ صرف جوتیاں سیدھی کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوتیاں سیدھی کرو یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے کو مٹاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ نفع ہوگا۔ یہ تو ان کو حضرت نے کیا دوا بتائی؟ ان کو حضرت نے یہ دوا بتائی کہ پہلے تو وہ تیاری نہیں ہوئے کہ یہ مانیں کہ میں متکبر ہوں۔ جب حضرت نے اخیر میں ان کو خط میں یہ لکھا کہ یہ آپ کا انکار کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ تکبر موجود ہے، تب انہوں نے مان لیا اور کہا کہ اب کچھ دوا بتا دیجئے، ٹھیک ہے یہ ہے مرض تو علاج بھی بتا دیجئے۔ تو علاج حضرت نے ان کو یہ بتایا کہ کل فجر کی نماز کے بعد جب میں سلام پھیر دوں تو صف اول میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ بھائیو میں تکبر کا مریض ہوں، میرے لیے ذرا دعا فرما دیں آپ لوگ۔ انہوں نے سوچا کہ صاحب یہاں مسجد میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، گاؤں کے دیہاتی لوگ بھی آ جاتے ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہو کے میں اتنا بڑا عالم اور یہ کہوں۔ تو مولانا نے خود لکھا ہے اپنے حالات میں کہ میں نے بیگ تیار کر لیا، سامان رکھ لیا، بستر لپیٹ لیا اور یہ طے کر لیا کہ خانقاہ تو بند ہو جاتی ہے عشاء کے بعد، لیکن رات میں دیوار کود کے بھاگ جاؤں گا یہاں سے، نہ یہ دوا کھاؤں گا نہ یہاں رہ سکوں گا ان کے پاس، بھاگ جانا چاہیے۔ چنانچہ رات میں اٹھے 3 بجے، جب دیکھا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، اپنے چونکہ ایک عالم تھے ماشاءاللہ اور اس دور کے علماء کی صحبت میں پڑے ہوئے تھے، تو انہیں ذہن میں آیا کہ بھئی 2 رکعت سنت نفل پڑھ کر دعا مانگ کے سفر شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے وضو بنایا حوض پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے سفر کی سہولت کی۔ اور جب ہاتھ پھیر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر تو متکبر نہ ہوتا تو مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرنے سے اتنا کیوں بچ رہا ہے، اس کو کیوں اتنی گرانی ہو رہی ہے؟ یہ گرانی اس بات کی علامت ہے کہ متکبر ہے، اور اگر اب نہیں نکل گیا تو پھر کب نکلے گا زندگی میں تکبر۔ لہذا کچھ بھی ہو جائے دوا پینی چاہے کتنی بھی کڑوی ہو۔ انہوں نے بستر کھول دیا اور لیٹ گئے، اور پھر صبح کی نماز جیسے جیسے اذان ہوئی تو ایک کیفیت اور ایک ہیبت اور ایک ڈر اور ایک شرمندگی کھائے جا رہی تھی ان کو، لیکن بہرحال پہلی صف میں سنتیں پڑھیں، بیٹھے، حضرت نے سلام پھیرا، کھڑے ہو کے اعلان کر دیا۔ تو خود لکھتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، الحمدللہ، دل میں کبھی کبر نہیں آیا۔ یعنی تو یہ علاج ہے، لوگ کراتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے بڑے عالم دین حضرت حاجی صاحب اپنے ساتھ دعوت میں لے گئے، تھانہ بون میں کسی گاؤں میں کسی بدو نے دعوت کی تھی، تو فرمایا میرے مریدین بھی تو ہیں، تو کہا سب کی دعوت ہے، سب کو لے کے گئے حضرت۔ اور جہاں حضرت کو الگ بٹھایا گیا تھا، دسترخوان بچھایا گیا تھا، اس پر حضرت نے 1-2 حضرات کو بلایا، پر حضرت گنگوہی کو نہیں بلایا۔ ان کو روٹی پہ گوشت کی بوٹی رکھ کے دے دیا اور فرمایا کھا لیجیے، تو وہ ایک طرف کو بیٹھ کے کھا لیا۔ دیکھتے رہے حضرت۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ بھائی بس یہ بھی میں نے اکرام کر لیا کہ آپ ایک عالم دین ہیں۔ تو کہنے لگے جی حضرت بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ مجلس میں بٹھایا جاتا۔ تو حضرت نے دیکھ لیا کہ صاحب اندر سے سب نکل گیا ہے، کچھ بھی نہیں، جب تک انا ہے تب تک کچھ نہیں۔ پھر یہ حضرت گنگوہی کا قول ہے کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اس راہ میں پہلا قدم بھی فنا ہے، آخری قدم بھی فنا ہے۔ جب تک کچھ ہونے کا احساس ہو، جب تک اپنے کسی کمال پہ نظر ہو، انسان جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں کمال پہ کبھی انسان کے نظر پڑ جائے، اپنے کمال پہ
تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ بس اس کی عطا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ کی عطا ہے، شکر کر لے، لیکن اس کو تکبر کا سبب بننے نہ دے۔ بہرحال اس علاج کے بعد حضرت فرما رہے ہیں اب وہ بتلائیں جو اس طریق کو بدعت کہتے ہیں کہ اس میں بدعت کی کون سی بات ہے۔ یہ تو تدابیر ہیں، جیسے طبیب جسمانی امراض کی تدابیر اختیار کرتا ہے، ایسے ہی اس طریق میں خاص تدابیر ہیں۔ انہی تدابیر کا نام مستقل فن ہو جانے کی وجہ سے تصوف رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تدابیر خود مقصود بالذات نہیں ہوتی، نہ اصل طریق ہیں، اصل تو صرف اعمال واجبہ ہیں جو معمور بھی ہیں۔ ہاں یہ تدابیر اس مقصود کے معین ہیں، تو ان میں بدعت کی کون سی بات ہو گئی؟ مگر ہر حال میں یہ سب کچھ موقوف ہے ارادے پر۔ لوگ ارادہ ہی نہیں کرتے، محض تمنا کرتے ہیں۔ اگر ارادہ کریں سخت سے سخت کام آسان ہو جائے، اور بے ارادہ آسان سے آسان کام سخت ہو جاتا ہے۔ حق تعالی ارادے کے متعلق فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ اور تمنا کے متعلق فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، یعنی ارادے کے متعلق تو یہ فرمایا کہ اس کا ارادہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ کام کر لے گا، اور تمنا کے متعلق فرمایا کیا تمنائیں پوری ہوتی ہیں جو بھی کر لے انسان؟ تمنا کے متعلق یہ فرمایا اور ارادے کے متعلق وہ فرمایا۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے سخت سے سخت مشکل کام سہل ہو جاتا ہے، اور درمیان کے تمام حائل اور موانع خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کام کے ہر جز میں ارادے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے کوئی شخص بازار جانے کا ارادہ کرے تو اول مرتبہ پہلا قدم اٹھانے پر ارادے کی ضرورت ہوگی، پھر آخر تک ارادے کی ضرورت نہیں رہتی، وہی پہلا ارادہ ممتد ہوتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہر قدم پر مستقل ارادہ کرے تو صبح سے شام تک بھی بازار کا راستہ طے نہیں ہو سکے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کام شروع کر دینا چاہیے، اور یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ حاصل بھی ہوا یا نہیں۔ جیسے چکی پیسنے والی عورت اگر چکی کے ہر پھیر پر یہ دیکھے کہ کس قدر پس چکا تو بس آٹا پس چکا، کیسے ہوگا؟ کام ہی نہیں ہوگا۔ اس کی صورت تو یہی ہے کہ غلہ ڈالے جائے اور چکی کو گھمائے جائے، جب صبح کو دیکھے گی تو چکی کا گرنڈ یعنی مخزن آٹے سے بھرا پائے گی۔ غرض راہ سلوک میں کام کرنا چاہیے اور اس پر آمادہ رہنا چاہیے کہ چاہے کچھ نفع ہو یا نہ ہو، اور عمل بھی خواہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اس کی طرف نظر ہی نہ کرے، کام شروع کر دے۔ اور ایک اور بات کام کی اس وقت ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ماضی کی کوتاہی کو بھلا دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ماضی پر مستقبل کو قیاس کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی ہی کوتاہی ہوگی، اس سے بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ نیز اگر کام کرنے کے زمانے میں کوئی لغزش ہو جائے یا کسی نامناسب بات یا فعل کا صدور ہو جائے، یہ بھی غلط ہے کہ اس کا بھی مراقبہ کرنے پر بیٹھ جائے کہ فلاں غلطی ہو گئی۔ بس دل سے اللہم اغفر لی کہہ کر آگے چلو، ورنہ پھر یہ مراقبہ بھی اپنا ہی مطالعہ ہوگا، اس طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات و شؤون کا تو مشاہدہ پھر بھی نہ ہوا۔ جب راہ سلوک کا اہم مراقبہ مقصود ہے، ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہ قلیل ہی کی توفیق ہو، ہمیشہ کے لیے بھی توفیق کی امید نہ ہو، اس کو بھی غنیمت سمجھے۔ مثلا یہ خیال کرے کہ آج کی 2 رکعت بھی کیوں چھوڑیں، شاید یہی نجات کا سبب ہو جائیں۔ سو اس طریق سے کام کر کے دیکھو، پھر دیکھو گے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔